إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه اللہ رب العزت نے کلام حمید میں فرعون کے پورے لشکر کے غرق ہونے کا ایک منظر پیش کیا اور کیا کہا فرعون اور آل فرعون اور وہ سینکڑوں ہزاروں سمندر میں ڈوب گئے فما بقت علیہم السماء والارض نہ آسمان رویا نہ زمین روئی اور نہ ان کو مہلت ملی آج دنیا سے ایک ایسا عظیم انسان اٹھا ہے کہ چشم فلک بھی اس کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے اور چشم فلک نے بھی شاید اپنی آنکھوں سے چند قطرے آنسو کے بہائے ہوں وہ زہد و تقوی کا امام وہ تقوی و ورع کا ماہتاب وہ آسمان علم کا ایک خوبصورت ستارہ آج دنیا سے چلا گیا میں ابھی چھوٹا تھا بچہ تھا میں نے قاری ادریس اعظم صاحب کی اس تقوی کی زندگی کو اس شرافت کے ماہتاب کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا قاری صاحب نے پوری کی پوری زندگی مسجد میں گزار دی فجر سے لے کر عشاء تک عمومی معمول یہ تھا کہ ہر وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے بتائیے عصر حاضر میں آج ان کے جانے کے بعد وہ کون سے علماء ہیں کہ جن سے ہم رجوع کریں کہ جن کی پوری زندگی مسجد ہی میں گزر گئی ہو قاری ادریس اعظم صاحب وہ عظیم انسان تھے کہ آج یہ عظیم الشان مجمع اس بات کے اوپر شاہد ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی جس مسلمان کے جنازے کے اندر 100 افراد شرکت کریں ان 100 بندوں کی وجہ سے سفارش کرنے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت میت کو معاف کر دیتا ہے چاہے جتنی مرضی گناہگار ہو اور صرف 100 بندوں کی بات نہیں ہے اسی صحیح مسلم میں اگلی حدیث کہ 40 افراد ایسے ہوں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو اور آج الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں اس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانہ علماء کی ہیں آنکھیں نم مغموم ہے طلباء بھی علماء کی ہیں آنکھیں نم مغموم ہے طلباء بھی دل پہ ہے بہت بھاری تیرا